پیارے بچوں، آج ہم جو کہانی سن رہے ہیں اس کا عنوان ہے چچا آزاد کا کیک۔ چچا آزاد اتوار کو حیرت انگیز طور پر صبح ہی صبح اٹھ گئے تھے۔ آج کیک کھانے کو ان کا دل چاہ رہا تھا۔ بیگم سو رہی تھی اور ابھی سب دکانیں بھی بند تھیں۔ آخر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ خود ہی کیک بنا لیں۔ چل دیے۔ انہوں نے پہلے تو ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ سب سے پہلے انہوں نے پہلے نمبر پہ جو چیز لکھی وہ تھی میدا۔ نظر کمزور ہونے کی وجہ سے میدے کی جگہ بیسن نکال لیا۔ اب ان کو انڈا درکار تھا۔ انڈا نکال کر اسے توڑنے ہی والے تھے کہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ جا گرا۔ انہوں نے جھنجھلا کر پیر پٹکے اور دوسرا انڈا نکال لیا۔ اب انہوں نے پسی چینی اور کوکو پاؤڈر کی تلاش شروع کر دی۔ پسی چینی تو مل گئی مگر کوکو پاؤڈر نہ ملا۔ تنگ آ کر انہوں نے اس کو تلاش کرنا چھوڑ دیا اور پسی چینی کا پیکٹ اٹھا کر پتیلے میں ڈالنے لگے، مگر ان کی نظریں عین اسی وقت پتیلے کی بجائے کتاب پر تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھی سے زیادہ چینی گر گئی۔ انہوں نے صاف کرنے کی زحمت بھی نہ کی۔ اب بیکنگ پاؤڈر کی تلاش شروع ہو گئی۔ وہ تو نہ ملا لیکن سرکے کو عرق گلاب سمجھ کر پتیلے میں ڈال دیا۔ اچانک ان کو یاد آیا وہ تو تیل ڈالنا ہی بھول گئے ہیں۔ یہ یاد آتے ہی وہ تیل کی طرف لپکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا پیکٹ اٹھاتے، پیکٹ کھولنے کے دوران ہی پھٹ گیا۔ آدھے سے زیادہ تیل نیچے بہہ گیا۔ باقی پتیلے میں الٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سب کا امیزہ بنایا اور پتیلا اٹھا کر اوون کی طرف لپکے، مگر اسی وقت نیچے پڑے انڈے اور گرے ہوئے تیل سے ان کا پیر بری طرح پھسلا اور پتیلے سمیت گر پڑے۔ ان کی چیخ سن کر بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سیدھا باورچی خانے کی طرف دوڑی، مگر باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس وقت وہ جگہ باورچی خانہ کہلانے کے لائق تو نہ تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اب آپ خود ہی یہاں کی صفائی کریں گے ورنہ آج کھانا نہیں ملے گا، انہوں نے غصے سے دھمکی دی۔ چچا یہ دھمکی سن کر فوراً اٹھے، مگر باورچی خانے کی حالت دیکھی تو وہ چکرا گئے۔ اگر ان کی بیگم کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے کیک بنانے کے لیے پتیلے میں کیا کیا ڈالا ہے تو ان کا خیال یہی ہوتا کہ یہ کیک کھانے کی بجائے